شہزادی نور اور بادلوں کا جادوئی محل پہلا باب۔ بادلوں کے اوپر ایک دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی سلطنت تھی جو زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے اوپر بسی تھی۔ اس سلطنت کا نام نورستان تھا اور اس پر ایک نہایت حسین اور نیک دل شہزادی حکومت کرتی تھی جس کا نام شہزادی نور تھا۔ نور صرف نام ہی کی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی روشنی جیسی تھی۔ اس کے بال سونے کی مانند چمکتے، آنکھیں نیلے آسمان کی مانند گہری تھیں اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کے دل میں بہار آ جاتی۔ نور کا محل بادلوں پر بنا تھا جہاں ہر چیز جادوئی تھی۔ یہاں کے درخت بادلوں کے قطروں سے پروان چڑھتے پرندے ہوا کے سنگیت پر رقص کرتے اور ہوائیں خود نور کے حکم کی تابع تھیں۔ شہزادی جب چاہتی ان بادلوں پر اڑتی دنیا کی سیر کرتی اور زمین والوں کے حالات دیکھتی۔ دوسرا باب، زمین کی دنیا اور شہزادہ کا خواب۔ زمین پر ایک بہادر اور دلیر شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شہزادہ تیمور تھا۔ تیمور کو ہمیشہ ایک خواب آتا جس میں وہ ایک حسین شہزادی کو دیکھتا جو بادلوں کے اوپر اڑ رہی ہوتی۔ وہ خواب میں دیکھتا کہ شہزادی اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، مگر جب وہ اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو سب کچھ دھندلا ہو جاتا۔ شہزادہ تیمور کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب عام نہیں بلکہ کسی حقیقت کا راز چھپا ہے۔ اس نے اپنی نانی اماں سے اس بارے میں پوچھا جو پرانی کہانیوں کی ماہر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ بادلوں کے اوپر ایک جادوئی سلطنت ہے جہاں حسن کی شہزادی رہتی ہے، مگر وہاں پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تیسرا باب، جادوئی پرندہ اور سفر کا آغاز۔ شہزادہ تیمور نے نورستان جانے کا عزم کر لیا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ بادلوں تک کیسے پہنچے۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو اس کی نظر ایک زخمی سنہری پرندے پر پڑی۔ تیمور نے اس کی مرہم پٹی کی اور اسے دوبارہ اڑنے کے قابل بنایا۔ جیسے ہی پرندہ صحت مند ہوا وہ انسانی زبان میں بولا، اے نیک دل شہزادے، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں بادلوں کی دنیا کا پرندہ ہوں اور میں تمہیں نورستان لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر تیمور خوش ہوا اور پرندے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ پرندہ اپنی سنہری چمکدار پروں کو پھیلائے آسمان کی طرف بلند ہوا اور تیمور کو لے کر بادلوں کے درمیان پہنچ گیا۔ چوتھا باب، نور اور تیمور کی ملاقات۔ جب تیمور نورستان پہنچا تو وہاں کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک خوابوں کی دنیا تھی جہاں ہر چیز چمک رہی تھی۔ شہزادی نور محل کی بالکونی میں کھڑی تھی اور جیسے ہی اس کی نظر تیمور پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے خوابوں میں آتا تھا، نور نے دل میں سوچا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور جیسے ہی تیمور نے شہزادی کو دیکھا اس کا دل روشنی سے بھر گیا۔ شہزادی نے تیمور کو اپنے محل میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ تیمور نے سنہری پرندے کی مدد کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ قسمت ہمیں ملانے کے لیے بے تاب تھی۔ سیاہ جادوگر کی سازش، مگر ان کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی کیونکہ نورستان پر ایک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ بادلوں کے نیچے سیاہ جادوگر ظالم خان رہتا تھا جسے نورستان کی جادوئی طاقتوں پر قبضہ کرنا تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ ایک زمینی شہزادہ نورستان آ پہنچا ہے، اس نے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ظالم خان کے پاس اندھیرے کا جادو تھا جس سے وہ روشنی کو نگل سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی نور کو قید کر لے تاکہ اس کی سلطنت پر حکومت کر سکے۔ ایک رات اس نے اپنی سیاہ ہواؤں کو نورستان پر بھیجا جس سے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ چھٹا باب، روشنی کی جنگ۔ نور اور تیمور نے فیصلہ کیا کہ وہ ظالم خان کے خلاف لڑیں گے، مگر ظالم خان کو شکست دینا آسان نہیں تھا۔ تیمور کے پاس صرف اس کی تلوار تھی جبکہ نور کے پاس بادلوں کا جادو تھا۔ نور نے آسمان کی پریوں کو بلایا اور روشنی کی ایک شفاف ڈھال بنائی جس نے ظالم خان کی تاریکی کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھا، مگر ظالم خان بہت طاقتور تھا۔ جیسے ہی وہ خود نورستان میں داخل ہوا سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تبھی تیمور نے بہادری دکھاتے ہوئے اپنی تلوار سے ظالم خان پر حملہ کیا، مگر یہ عام تلوار تھی اور ظالم خان کے جادو پر اثر نہ کر سکی۔ نور نے فوراً اپنی روشنی تیمور کی تلوار میں منتقل کی جس سے وہ سنہری روشنی کی تلوار بن گئی۔ اب یہ تلوار ظالم خان کے جادو کو کاٹ سکتی ہے، نور نے کہا۔ تیمور نے پوری طاقت سے تلوار چلائی اور ظالم خان کے سیاہ دل کو چیر کر رکھ دیا۔ جادوگر چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور اس کا جادو ختم ہو گیا۔ ساتواں باب،
خوشیوں کا آغاز ظالم خان کی ہار کے ساتھ ہی نورستان دوبارہ روشنی سے بھر گیا۔ ہر طرف خوشیاں منائی گئیں۔ شہزادہ تیمور اور شہزادی نور ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ نور کو احساس ہوا کہ تیمور ہی وہ شخص ہے جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد نور نے اعلان کیا کہ وہ اور تیمور شادی کریں گے تاکہ زمین اور بادلوں کی دنیا ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ ان کی شادی ایک شاندار جشن تھا جہاں بادلوں کی پریاں اور زمین کے انسان سب اکٹھے ہوئے۔ اور یوں روشنی اور بہادری کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اختتام۔